بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرار الحسن صحافی صاحب ہیں اور انہوں نے پھر اعلان کیا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے خطیب صاحب کے جو ہے استانے پہ جائیں گے۔ تو اس بحث میں پڑھنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ علاج ہے، روحانی طریقہ علاج ہے، قرآن سنت کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پہلی چیز میں بتا دیتا ہوں کہ جو بھی اونچی آواز میں دم نہیں کرتا، جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا دم پڑ رہا ہے، ایسے آدمی سے دم نہیں کروانا، چاہے وہ میں بھی ہوں، مجھ سے بھی آپ دم نہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ یہ روحانی علاج جو ہے اس کے اندر قرآن کی شرط ہے اور واضح طور پہ ہو، چاہے وہ کوئی شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اونچی آواز سے دم نہیں کرتا، کیونکہ وہ قرآن کی تاثیر ہی نہیں ہے، وہ قرآن سے دم ہی نہیں ہے، قرآن کی برکت ہی نہیں پہنچ پاتی جو ہے، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے تدبر کے ساتھ، اور تدبر کی تاثیر تب ہوتی ہے جب آپ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی صحابہ نے جو ہے نا، کسی کو دم جو ہے اس طرح نہیں کیا ہلکی آواز کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، اگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا دم کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے دم نہیں کروانا چاہیے۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ انشاءاللہ میں پھر تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام مریض جنہوں نے ادھر ادھر علاج کروایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور ہو گئے، ہمارا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ چاہے وہ کسی بھی استانے پہ گئے یا کسی بھی پیروں کے پاس گئے، ٹھیک ہے، یا وہ ڈاکٹروں کی طرف سے علاج جواب ہو چکے ہیں، تو وہ یہ نیچرل علاج کو اختیار کریں، ہمارے پاس تشریف لائیں، رگوں کا علاج جو ہے نا، اور نیچرل طریقے سے صحت بھی بنے گی۔ اور یاد رکھیں، نیچرل طریقے کو اختیار کریں گے، اور نیچرل طریقے کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، طب الہی کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ قرآن کریم کو شامل کر لیتے ہیں تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، جس نے شفا دینی ہے تو ضرور بے ضرور شفا ملے گی۔ لیکن یہ جو طریقہ علاج جا رہا ہے، یعنی یہ جو خطیب صاحب نے جو کیا ہے، اور یا دوسرے جتنے بھی لوگ جو علاج کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے یہ موکلوں کے تھرو علاج کرتے ہیں، یہ وہ علاج نہیں ہے جو قرآن کا ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن کا علاج، کیونکہ قرآن نے تو منع کیا سورہ جن میں جنات سے مدد لینے سے، تو جنات کی مدد لے کے آپ جو علاج کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے، کسی مخلوق سے آپ علاج کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو روحانی بیماری کا جو علاج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ علاج نہیں کروایا، اس لیے آپ کو کینسر بھی ہے۔ یہ میں ان اور لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن وہ مریض جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی جگہوں پہ گئے اور ہمیں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا، اب ہم مایوس ہو چکے ہیں، تو آپ ایک بار آ کے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی علاج کو چیک کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف اختیار کریں اور اس سے اپنا علاج کروائیں، تو انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کو ضرور شفا ملے گی جو ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی طرف آتے ہیں، اور جو ہے نا بس ہم کہتے ہیں کہ بس جس طرح گولی کھائی فوراً آرام آ گیا، اسی طرح ہمیں آ جائے، نہیں۔ قرآن کا بھی ایک طریقہ، اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دنیا کا نظام ہے ایک اسباب کے ساتھ بنایا ہے۔ مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا دینا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، خالی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ۔ ایوب علیہ السلام جن کو شیطان نے چھوا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو شفا دینی تھی، اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، زمین پہ پاؤں مارو، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی نکالا جیسے سورہ صاد میں، تو اس سے پھر ان کو کہا غسل کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ شفا دیتا ہے۔ تو نیچرل جو ہے، جب تک آپ نیچرل کو نہیں اختیار کرتے، آپ کو شفا جو ہے نہیں ملے گی۔ تو قرآن اور نیچرل دونوں جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ و تعالی جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ تو مایوسی کو ختم کریں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم فلاں جگہ گئے، ہمارے سے ٹانگوں سے معذور ہو گئے ہیں، یا ہمیں یہ بیماری اور بڑھ گئی ہے، یا وہ ہو چکا ہے، تو وہ آئیں اس نیچرل کی طرف جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جتنا ہو سکا تعاون بھی کریں گے۔ تو یہ علاج کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور شفا دے گا۔ اور اگر آپ نے دم کرنا ہے تو قرآن سے بڑا دم کوئی نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے خفیہ، کوئی ایسا منتر نہیں ہے خفیہ جو آپ کو شفا دے، یہ قرآن کریم ہے۔ اگر آپ قرآن کو تدبر کے ساتھ ایک ہی آیت پڑھتے نا، سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو بچھو کا زہر ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، ہمیں تدبر آتا نہیں ہے، تدبر سیکھیں، اور ہماری کتاب روح القرآن انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ آپ لیں، جو قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر تدبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ سلسلہ شروع کریں۔ جب آپ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالی تو آپ تدبر کو سیکھ لیں گے، اور پھر تدبر کو سیکھ کے آپ وہ دم کریں گے جس سے ہر کسی کو شفا ملے گی جو ہے۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوں، اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ ہے، تو انشاءاللہ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔